دس از ڈاکٹر اطہر منصور فرام ٹریکس. آج کے شو میں میں نے وقاص اقبال کو انوائٹ کیا ہے ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ، اور وہ ہے انڈیا کے جو ایکسٹرنل افیئرس کے منسٹر ہیں ڈاکٹر ایس جے شنکر. انہوں نے ریسنٹلی پاکستان کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. وقاص یہ بتائیے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے، کیونکہ یہ بڑی میڈیا میں آج کل لائم لائٹ میں ہے. یہ پاکستان کے اگینسٹ ہے، پاکستان کے فیور میں ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے کیا؟ سر تھینک یو، آپ نے اس ٹاپک کو آج ٹریکس کی ویورز کے لیے سلیکٹ کیا. جب بھی کوئی ڈپلومیٹک ڈگنری اسٹیٹمنٹ دیتا ہے یا دیتی ہیں تو اس میں چوائس آف ورڈز بہت میٹر کرتی ہے. نہ وہ اگینسٹ ہوتی ہے نہ وہ فار ہوتی ہے کسی کنٹری کی، اس لیے اسے ڈپلومیسی کہتے ہیں. تو چوائس آف ورڈز کیا ہے، تو میں ایگزیکٹلی پہلے وہ پڑھنا چاہوں گا جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، تو پھر میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اف یو الاؤ می. جی. Era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. That's the first sentence. اچھا پھر کہتے ہیں actions have consequences. Second sentence ہے. پھر کہتے ہیں so far Jammu and Kashmir is concerned 370 is done. اچھا پھر کہتے ہیں so the issue today is what kind of relationship can we contemplate with Pakistan. We means India. اچھا پھر کہہ رہے ہیں راجیو، ادھر ایک تقریب تھی بک لانچ کی جس میں ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کسی کو کوٹ کیا جو ان سے شاید پہلے اسپیکر تھے یا کسی جرنلسٹ کا نام تھا. راجیو سجیسٹ دیٹ انڈیا کنٹینٹ ٹو کنٹینیو دا کرنٹ لیول آف ریلیشن شپ ود پاکستان. تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں مے بی یس مے بی نو. پھر اینڈ پہ کہہ رہے ہیں بٹ وی آر ناٹ پیسو. اب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ریجنل ایونٹس ہو رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی ہم ری ایکٹ کریں گے. اب اس کو ذرا ڈی کوڈ کرتے ہیں. اس میں پہلی بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی ڈائلاگ کے پروسیس چلے ہیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اس کے بارے میں ایک فارمر انڈین ڈپلومیٹ ہیں جو پاکستان میں بھی سرو کر چکے ہیں، مانی شنکر آئر. اب ان کی ایفیلیشن کانگریس کے ساتھ ہے، کانگریس پارٹی کے ایم پی ہیں وہ. اس وقت اگر نہیں بھی ہیں، پہلے ضرور تھے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا اور پاکستان نے اگر کچھ کنکلوڈ کرنا ہے ڈپلومیسی سے، کوئی ریزلٹس پروڈکٹیو لینے ہیں، تو ان کو کم وقت میں جو بھی ایونٹ کوئی ہوتا رہے بٹ ان انٹرپٹیڈ ڈائلاگ چلانا ہوگا. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ تھی. اب جو کرنٹ فارن منسٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایرا آف ان انٹرپٹیڈ ڈائلاگ ود پاکستان از اوور. دیٹ پاکستان میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اب اسے کنٹینیو کریں گے. یعنی آج کا جو ڈائلاگ ہوگا وہ نئے انداز سے شروع ہوگا. پھر وہ کہہ رہے ہیں ایکشنز ہیو کانسیکوینسز. اگین اٹ از سارٹ آف ایروگینٹ اسٹیٹمنٹ ون کین سے کہ کوئی ایکشن ہوگا تو پھر اس کا ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے، کانسیکوینسز ہوں گے. پھر آگے انہوں نے یہ بھی کلیریفائی کیا ہے کہ ایز فار ایز جموں کشمیر از کنسرنڈ 370 از ڈن. یعنی یہ آپ اس خوش فہمی یا غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اگر ہم کسی ڈائلاگ میں انگیج ہوں گے تو آرٹیکل 370 ریگارڈنگ جموں اینڈ کشمیر ہم ڈسکس کریں گے ایون رائٹ. اچھا کہ کیٹیگوریکلی انہوں نے کیٹیگوریکلی نا یہ ایک قسم کی نا وہ ڈسٹ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑا سا کہ اگر کبھی ڈائلاگ ہوا مطلب نیئر فیوچر میں یا فار فیوچر میں. اور پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کا تعلق انڈیا اور پاکستان کا بن سکتا ہے یا بننا چاہیے. ایک خیال یہ ہے ان کے مطابق کہ جیسا ابھی چل رہا ہے ویسا چلتا رہے. یعنی اس سے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں پاکستان کو شاید انڈیا کی ضرورت ہو سکتی ہے بٹ انڈیا کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت جو پیسو یا کولڈ سا ریلیشن شپ چل رہا ہے نا یہ چلتا رہے، انہیں فرق نہیں پڑتا. پھر آگے انہوں نے ایمبیگوٹی کریٹ کی ہے. یہ ڈپلومیسی میں سم ٹائمز کرتے ہیں لیڈرز، مے بی یس مے بی ناٹ. تو یہ مے بی یس اور مے بی ناٹ جو اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اور جو اسکالرز آف انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، جو فارن پالیسی پنڈتس ہیں، یہ ان کے لیے ایکچولی ایک پیس آف تھاٹ ہے کہ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو باقی انہوں نے اسٹیٹمنٹ شاید اس لیے دی ہے کہ نیکسٹ
मंथ अक्टूबर में SCO की समिट स्केड्यूल्ड है पाकिस्तान में। राइट। जाहिर सी बात है, जो करंट गवर्नमेंट है उसका रिपोर्ट कार्ड अभी तक खाली चल रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट्स पे। वो चाहते हैं कि इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अटेंड करें, क्योंकि इंडिया भी मेंबर है SCO का। तो अब मे बी ये कोई सिग्नलिंग हो रही है। अब सिग्नलिंग का हमें पता तब चलेगा कि उनकी तरफ से आता कौन है, वो आते भी हैं या नहीं आते, या सिर्फ एक डिप्लोमेट अटेंड कर लेता है उनकी तरफ से आके। तो ये अब इसका आगे जाके मुस्तकबिल में थोड़ा सा वाज़ेह होगा कि इस स्टेटमेंट से निकला क्या है। राइट राइट। अच्छा वकास, ये भी देखने में आ रहा है आम मुशाहिदे में दुनिया में कि, और बहुत सारे लोग इस पे ओपिनियन भी लिख चुके हैं, बहस भी कर चुके हैं, डिबेट भी कर चुके हैं, डिलिब्रेशंस भी हुई हैं कि इंडिया रिसेंटली कुछ अरसे से, कुछ दहाइयों से, एक दो दहाइयों से एक्ट कर रहा है एज अ ग्रेट पावर। तो ये क्या है, ये व्हाई इज इंडिया ट्राइंग टू, ये कोई हेजेमोनिक, पहले तो हम कहते थे इसको रीजन में, अब तो वो शायद इस रीजन से भी बाहर को देख रहा है, एक्सटर्नली इस रीजन से बाहर निकल के इस एशिया लेवल पे, बल्कि वर्ल्ड स्टेज के लेवल पे वो अपने आप को कंसिडर कर रहा है एक बहुत बड़ा मुल्क जो एक ग्रेट पावर की तरह एक्ट कर सकता है, बल्कि रिएक्ट भी कर सकता है, सिर्फ एक्ट ही नहीं बल्कि रिएक्ट भी कर सकता है। तो ये क्या वजूहत हैं, इसको थोड़ा ज़रा इस पर लाइट थ्रो करें। सर ये काफ़ी हद तक बात ठीक है इस तरह से कि मुझे लगता है कि इंडिया की एक चाइल्डिश विश है, जो जब से इंडिया ने कंटिन्यू किया है पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बाद, उनकी ये ख्वाहिश है कि उन्हें सुपर पावर ना सही तो कम से कम ग्रेट पावर तो समझा ही जाए। इसमें थोड़ा सा ब्रिटिश कॉलोनियल पास्ट भी आ जाता है कि इंडिया को कहा जाता था कि ये गोल्डन स्पैरो है, सोने की चिड़िया है, तो एक वो भी उनके माइंड में बात बैठी हुई है। और फिर इंडियन स्टेट का साइज़, इंडियन मार्केट का साइज़, इंडियन पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ, और फिर जो इस वक्त इंडिया का अलायंस है US के साथ, जो कि एक मैच्योर शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है, और उसके रीजनल फिर इम्पैक्ट्स हैं, और प्लस ये कि इंडिया ने जो बैलेंस स्ट्राइक रखा हुआ है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, तो उनको ये सब काम करने से लगता है कि हम ग्रेट पावर बन चुके हुए हैं। तो वो ज़रा ना इस थोड़ा सा उनका टोन और टेनर जो है ना वो ज़रा एरोगेंट लगता है। लेकिन देखें, अगर हम US की बात करें, फ्रांस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, इवन रशिया की बात करें, ये तो वेपन्स मैन्युफैक्चरर हैं। अगर मैं मिलिट्री इंडस्ट्री की बात कर लूँ, ये एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया की कोई बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सपोर्ट इंडस्ट्री नहीं है। टाटा के साथ लेट से लॉकहीड मार्टिन का मर्जर अगर प्रैक्टिकल शेप में आता है, तो एशिया के अपने कस्टमर्स के लिए यूनिट इंडिया में लगाएगी तो लॉकहीड मार्टिन ना, इंडिया खुद तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा। तो पहली बात तो इंडियंस को ये समझना चाहिए कि जो एक्चुअल ग्रेट पावर्स या सुपर पावर्स हैं वो आर्म्स सेलर हैं, आर्म्स बायर नहीं है। तो इंडिया दुनिया में 2-3 दफ़ा आर्म्स बायर बिगेस्ट रह चुका है, फर्स्ट नंबर पे रह चुका है। तो इंडिया को लगता है कि मैं ग्रेट पावर इस तरह बन जाऊंगा और मुझे समझा जाए, ठीक है, राइट। लेकिन मेरा ख्याल है वकास, इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकली मेरा ख्याल है व्यूअर्स को ये भी पता होना चाहिए कि 1 AD से लेके 1800 AD तक जब ये ग्लोबल जो पावर का जो पिवट है ये शिफ्ट हुआ वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ, उससे पहले ये जो ग्लोबल पावर का पिवट था ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में चाइना और इंडिया के पास था। तो ये दोनों जाइंट्स थे इकोनॉमिकली। जैसे आपने बात की पहले, अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ें तो मुग़ल ईरा जो था, गोल्डन स्पैरो का आपने जिक्र किया, ब्रिटिश ने इसको कहा, और उससे पहले सल्तनत पीरियड था, और उससे पहले जब इंडिया और चाइना के भी आपको पता है कि बहुत बड़ा सिल्क रूट था जो अभी शी जिनपिंग ने रिवाइव किया BRI की सूरत में। तो इंडिया और चाइना का मेरा ख्याल है हिस्टोरिकली भी ये एरोगेंस उनमें आनी रिवाइवल है एरोगेंस का, क्योंकि एरोगेंस तो नहीं मैं कहूँगा, इकोनॉमिक सुप्रीमेसी की वजह से, क्योंकि ये दोनों इकोनॉमिक सुपर पावर्स रह चुके हैं हिस्टोरिकली 1700-1800 साल के लिए। और ये थोड़े से पीरियड के लिए बहुत सारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिसमें किशोर महबूबानी एक सिंगापुरियन फॉरेन सर्विस के एक डिप्लोमेट हैं, उन्होंने भी लिखा है कि जी ये अब जो सेंचुरी है, ये वाली सेंचुरी ये एशियन सेंचुरी है, क्योंकि अब इकोनॉमिकली इंडिया और चाइना ये दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज होंगे इसी सेंचुरी के अंदर ही, और गोल्डमैन सैक्स की प्रेडिक्शन भी है। तो शायद ये भी वजह है कि इंडिया अपने टीथ जो है वो निकाल रहा है। और आप ठीक कह रहे हैं कि उसकी ये ख्वाहिश है कि वो अगर सुपर पावर नहीं तो ग्रेट पावर के तौर पे उसे लिया जाए। और इकोनॉमी भी उनकी अच्छी ग्रो कर रही है,
سائز بھی بڑا ہو گیا. ہمارے کمپیریزن میں بنگلہ دیش سری لنکا کے کمپیریزن میں تو اچھی گرو کر رہی ہے, بٹ اگر اس کا جو اوپوننٹ ہے چائنا, جس پہ یہی فارن منسٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ چائنا ایک طرف ہمارا نیبر بھی ہے, یعنی انڈیا کا نیبر بھی ہے, اور ایک طرف وہ گریٹ پاور بھی ہے, تو یعنی اس کا ڈوئل چیلنج ہے ٹورڈز انڈیا. ایسے ہی ہے, اور شاید چائنا اس سے زیادہ کافی بڑا ہو چکا ہوا ہے کئی گنا, اور انڈیا کو شاید بڑا ٹائم لگے گا اس تک پہنچنے میں, اور کیونکہ انڈیا کا ڈیموکریٹک سسٹم ہے, چائنا نے کسی اور طریقے سے, چائنا نے تو ساری چیزوں کو نلیفائی کر دیا نا جنرل, یہ جو 30-40 سال کی اس کی گروتھ ہے, ڈیموکریٹک سسٹمز کو اس نے چیلنج کر دیا ہے کہ ڈیموکریسی شاید اتنی بڑی ویلفیئر نہیں لا سکی کہیں دنیا میں جتنا چائنا اتنی بڑی پاپولیشن کو لے آیا. وہ جو ڈیموکریسی کا ببل کریٹ کیا گیا تھا کہ ڈیموکریسی برنگز پیس, ڈیموکریسی برنگز اکنامک پراسپیرٹی, سوشل ویلفیئر, وہ چائنا نے کافی, چائنا نے چائنیز جو وے آف جو آئیڈیالوجی ہے اور جو اس کا سسٹم ہے پولیٹیکل اکنامک, اس نے کافی کچھ اپ سائڈ ڈاؤن ٹرن کر دیا. خیر, نیکسٹ کوشچن کی طرف جاتے ہیں کہ واٹ آر دا میجر اسٹرینتھس آف انڈین فارن پالیسی. سر, انڈین فارن پالیسی کی اسٹرینتھس کو نا دو انداز سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو وہ ہیں جو بڑی ویزیبل نظر آتی ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے بیلنس اسٹرائک اچھا رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کا ٹلٹ اور ان کی شفٹ آیا ہے یو ایس کی طرف, بٹ انہوں نے رشیا سے ابھی بھی اپنا تعلق قائم رکھا ہوا ہے, رائٹ, تو یہ تو ایک انہیں کریڈٹ چاہتا ہے. لیکن میرے اوپینین میں انڈیا نے جو اپنا پچھلے 20-25 سالوں میں سافٹ پاور کا ایک ٹول ڈیولپ کیا ہے ایز اے اسٹریٹجک ٹول ان دیئر فارن پالیسی ٹول کٹ, وہ انڈیا کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا پے آف کر رہا ہے, اور اس میں ان کا شائننگ انڈیا کا پرسپیکٹو پھیلانے میں بالی ووڈ کا کنٹریبیوشن بھی بہت زیادہ ہے. پھر اب آج کل نیٹ فلکس کا دور ہے, امیزون کا دور ہے, تو یہ بھی اس بڑی انڈیا کی جو بڑی انڈسٹری اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. سیزن بنے, ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک ویڈیو دانیال کے ساتھ کی جو انڈیا میں ایک ڈاکٹر کا ریپ کا وہ ہوا, وائلنس اگینسٹ ویمن. اب یہ کوئی تقریباً 12 سال بعد اس طرح کا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. دلی میں پہلے ہوا تھا کہ ایک سارٹ آف پیسنجر وین میں, باقی تو شاید بہت ہوتے ہیں لیکن یہ ذرا میڈیا ہائپ, تو پیسنجر وین میں ایک لڑکی کا ریپ کر دیا گیا تھا. وہ 12 سال پہلے تھا. جی 12 سال پہلے تھا. اور اب دیکھیں اس طرح کا واقعہ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو, آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ہائی پروفائل انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے, اور اس کا پھر رزلٹ بھی نکلتا ہے. ایسا نہیں کہ رزلٹ نہیں نکلتا. تو انڈینز کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنی ویکنس کو یا اپنے ہاں ہوئی کسی بری چیز کو بھی نا اپنے نیریٹو بلڈنگ سیٹ میں نا اس کو اپنی اسٹرینتھ بنا کے دکھاتے ہیں. اب وہ جو 12 سال پہلے دلی میں واقعہ ہوا تھا نا, اس کی جب انویسٹیگیشن بہت جلدی مکمل کی گئی اور سارے بندے پکڑ لیے گئے انکلوڈنگ دا مین کلپریٹ, اس پہ انہوں نے بڑا بہترین سیزن بنا دیا. سیزن کے انہوں نے اس میں بتا دیا کہ دیکھیں انڈیا کی آبادی اتنی ہے, دلی کی آبادی اتنی ہے, اور اتنے ریسورسز ہیں اور اتنی ساری چیزوں پہ نظر رکھنا پاسبل نہیں, پھر بھی ہم نے یہ اچیو کر کے دکھایا. تو اب یہ جو واقعہ کولکتہ والا ہوا ہے نا, لیڈی ڈاکٹر والا, سال یا 2 سال گزرنے دیں, اس پہ بھی ایک بڑا اچھا سا سیزن آ جائے گا. پوری دنیا دیکھے گی, شروع میں کرٹیسائز کر رہی ہوگی, بعد میں انہیں اپریشیٹ کرے گی, نہیں یار یہ کام بھی کرتے ہیں. سو دس از دا وے انڈیا بلڈز نیریٹو فار دا فارن پالیسی اینڈ ادر تھنگس اینڈ سیل دیئر سیلف اکراس دا ورلڈ. رائٹ. چلیں لاسٹ کوشچن وکاس کے, ہاؤ ہیز انڈیا یوٹیلائزڈ اٹس ڈائسپورا تھرو کلچرل ڈپلومیسی, کیونکہ انڈیا نے بڑی اچھے طریقے سے اپنے ڈائسپورا کا اکراس دا ورلڈ, اسپیشلی نارتھ امریکہ میں, ابھی آپ نے بتایا بھی کہ ان کی جو الائنس ہے انڈیا یو ایس کی, یہ بڑی سولیڈیفائی ہو گئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں. آپ نے خود ہی نارتھ امریکہ کا ذکر کر دیا, میں ویورز کو بتاتا چلوں, انڈیا نے اپنی کلچرل ڈپلومیسی کا جو ایک فٹ پرنٹ ڈیولپ کرنا شروع کیا, اسپیشلی یو ایس, ہاں کینیڈا کے ساتھ تو کچھ ایشوز فٹ پرنٹ ڈیولپ کرنا شروع کیا نا, تو یہ مڈ 90s میں سم ویئر 96-97 میں ایک مووی آئی تھی پردیس, شاہ رخ خان کی, اس کے گانے بھی بڑے مشہور ہوئے تھے. تو وہ یو ایس میں جو انڈین ڈائسپورا ہے نا, اس کو فوکس کر کے بنائی گئی تھی, اور وہاں سے انہوں نے بگننگ لی, اور اس کے بعد یو نیم دیر از اے لانگ لسٹ آف موویز. تو وہ اپنے ڈائسپورا کے مسائل بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ان کی اسٹرینتھ بھی بتاتے ہیں, اور آج ان کا ڈائسپورا ان کی ایک بہت بڑی فارن پالیسی اسٹرینتھ بن چکا ہوا ہے, اور اس میں کریڈٹ بالی ووڈ کا کو بھی جاتا ہے, انڈین انفارمیشن منسٹری کو بھی جاتا ہے, اور انڈین ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کو, کہ یہ کوآرڈینیشن میں کام کر رہے ہیں. رائٹ, تو یہ ہے ان کی ایک سائنرجی. چلیں زبردست زبردست, تھینک یو وکاس, آپ نے یہ بڑا اچھا جو یہ ریسنٹ ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر نے انڈیا کے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس سے ہم نے اسٹارٹ کی ڈسکشن ویورز, اور وکاس نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا اور بتایا کہ یہ ڈپلومیسی میں کیسے وہ انہوں نے اس کو ایمبیگوس بھی رکھا ہے اور ایمبیگوس نہیں بھی رکھا,
اور بس یہ ایک ایسا ایک طریقہ کارٹ ہے میرا خیال ہے ڈپلومیٹس کو آتا ہے اکراس دا ورلڈ. اور اس کے علاوہ انڈیا کے اوپر ہم نے تھوڑا سا کہ انڈیا کا ایمبیشن کیا ہے ریجن میں اور انٹرنیشنلی گلوبل انڈیا کے کیا ایمبیشنز ہیں, اور انڈیا نے اپنے ڈائسپورا کو کیسے یوز کیا, اور انڈیا نے اپنی ہسٹری کو جو پچھلے 1700-1800 سال پہلے 180 سے لے کے 1800 تک تھی اس کا ریوائول کی طرف چائنا اور انڈیا آ رہے ہیں. اور یہ بڑا اسٹرانگ پروڈکشن ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ دنیا کی لارجسٹ اکانومیز ہوں گے. اور ڈیفینیٹلی اکانومی جو ہے وہ کلنٹن کا بڑا مشہور ہے نا, اٹ از دی اکانومی اسٹوپڈ, تو وہ اکانومی ہی جو ہے وہ آج کل ہے, اکنامک وارز ہی ہوں گی. اکانومی پلس نیریٹو بلڈنگ بیکاز وی آر لیونگ ان اے ڈیجیٹل ایرا. سو انڈیا نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو لیوریج کر رہا ہے. ہمارے لیے پاکستان کے لیے بھی لیسنز ہیں اس میں, اور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم کیا اس میں سے دیکھ کے موڈیفائی کر کے اپنی فارن پالیسی لوکل پالیسی میں اپنے کانٹیکسٹ, اپنی آئیڈیالوجی, اپنے کانسٹیٹیوشن, اپنے لاز, اپنی سوسائٹی کے مطابق اس کو کیسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویئرز فار واچنگ دس. اسٹے ٹیون فار مور. جوائن ٹریکس.